السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم سماعت کریں گے مسجد اقصی، بیت المقدس، فلسطین، اسرائیل، حماس وغیرہ وغیرہ، غزہ کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک سماعت فرمائیں۔ شارٹلی بیان کرنا پاسبل نہیں ہے، پھر بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ کم وقت میں آپ کو زیادہ سے زیادہ نالج پرووائڈ کریں۔ سب سے پہلے ہم معلوم کریں گے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہمیشہ یہ جنگ کیوں ہوتی ہے، یہ لڑائی کیوں ہوتی ہے، جس میں دونوں کا نقصان ہوتا ہے، لیکن فلسطینیوں کا زیادہ نقصان ہوتا ہے مالی، جانی، ہر اعتبار سے۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو 1948 سے پہلے اسرائیل نام کا کوئی دیش ہی نہیں تھا، لیکن فلسطین کے اوپر اسرائیل کو بسایا گیا۔ 1947 میں یونائٹڈ نیشن میں پارٹیشن کے لیے پلان پیش کیا گیا فلسطین کا، جس میں 33 کنٹریوں نے اس کے فیور میں ووٹ دیا تھا اور 13 کنٹریوں نے اس کے اگینسٹ ووٹ دیا تھا۔ اگینسٹ ووٹ کرنے میں ہمارا انڈیا بھی شامل تھا۔ 10 کنٹریوں نے ووٹ نہیں دیا تھا کیونکہ وہ ابسینٹ تھے۔ میجورٹی زیادہ ہونے کی بنا پر اس پلان کو مان لیا گیا اور پارٹیشن کر دیا گیا، جس میں ڈیوائیڈیشن اس طرح کیا گیا: فلسطینیوں کو عرب اسٹیٹ 45% دیا گیا اور یہودیوں کو جویش اسٹیٹ 55% دیا گیا۔ جیروسلم، جہاں پر مسجد اقصی بیت المقدس موجود ہے، اس کو انڈر انٹرنیشنل کنٹرول رکھا گیا۔ انڈر کنٹرول اس لیے رکھا گیا کیونکہ 3 ریلیجن کا کہنا ہے کہ وہ زمین ان کی ہے۔ اسرائیلی کہتے ہیں کہ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کے اوپر پہلے ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا۔ ہیکل سلیمانی is a famous place which was completed in the time of حضرت سلیمان علیہ السلام۔ The name also suggests that it was built by حضرت سلیمان علیہ السلام۔ ہیکل سلیمانی کو تابوت سکینہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے اور ہیکل سلیمانی کتنے مرتبہ توڑا گیا، انشاءاللہ وہ کسی اور ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں۔ کرسچنوں کا یہ کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حجرہ مریم میں پیدا ہوئے، اس لیے وہ جگہ عیسائیوں کی ہے۔ اسلام کے مقدس مقامات میں سے تیسرا مقام بیت المقدس یعنی پرانا کعبہ مسجد اقصی ہے۔ شب معراج کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت یہیں فرمائی تھی۔ شب معراج کے واقعے کی ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں دی گئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ڈیوائیڈیشن کو عرب کنٹری اور فلسطینیوں نے نہیں ایکسپٹ کیا کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ 94% ایریا ہمارا ہونے کے بعد بھی ہمیں اتنا کم کیوں دیا گیا، جس پر پہلا وار شروع ہوا، جس میں اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور اسرائیل جیت گیا۔ فلسطین ہارنے کے بعد اس پر پابندیاں لگا دی گئی کہ وہ اپنے ساتھ ہتھیار، پولیس فورس، آرمی، نیوی کچھ نہیں رکھ سکتا۔ اسرائیل نے فلسطینیوں کے بہت سے ایریے کو انلیگل طور پر اپنے انڈر میں لے لیا، صرف 12% ایریا فلسطینیوں کے ہاتھ میں ہے۔ اب آتے ہیں شیخ جرا کی جانب، جہاں سے تمام معاملہ مسجد اقصی میں جا کر پہنچتا ہے۔ جیروسلم سٹی سے 2 کلومیٹر دوری پر شیخ جرا ایریا پڑتا ہے، جہاں پر پہلے ٹوٹل مسلمان رہا کرتے تھے۔ وہاں سے مسلمانوں کو نکال کر جویش کو وہاں پر جگہ دی گئی اور یہ انلیگلی طور پر کیا گیا۔ مسلمانوں کو خالی کرنے کے بعد بھی کچھ مسلمان گھر باقی رہ گئے تھے، جس میں اسرائیلی کورٹ نے آرڈر کیا کہ وہ مسلمانوں کو نکال کر وہاں یہودیوں کو رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ یہ تمام پروٹیسٹ کے چلتے ہوئے گورنمنٹ نے یہ آدیش دیا کہ وہ مسجد اقصی کو خالی کرائے، کیونکہ شیخ جرا مسجد اقصی سے 2 کلومیٹر دوری پر ہے۔ وہاں کے مسلمان اگر یہاں پر آ گئے تو ہمارے لیے دقت بڑھ جائے گی۔ پولیس فورس نے انہیں بہت سا نقصان پہنچایا اور زخمی کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ثابت قدمی عطا فرمائی اور پولیس فورس کو وہ باہر نکالنے میں کامیاب رہے۔ اسرائیل کے اس حرکت پر حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا۔ یہ حماس کیا ہے وہ سماعت کریں۔ فلسطین کے میپ پر ایجپٹ سے جڑا ہوا جو حصہ فلسطین کا ہے، جسے غزہ کہتے ہیں، وہاں کی ایک سنگھٹنا، ایک گروپ جسے حماس کہتے ہیں، بہت سے کنٹریوں سے ٹیررسٹ مانتے ہیں اور بہت سے نہیں مانتے، اس نے یہ حملہ کیا ہے۔ یہ فلسطینی نہیں کہلاتے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسرائیلیوں کا یہ سوچنا ہے کہ مسلمانوں کو وہاں سے نکال کر فلسطین کے تمام حصوں پر اپنا قبضہ کر لے اور مسجد اقصی بیت المقدس کو بھی اپنے ہاتھ میں لے لے اور سولومین ٹیمپل اس جگہ پر بنائے جہاں پر ان کا مسیح آئے گا، جسے ہم دجال کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، خصوصی طور پر فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح نالج فل باتیں حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔